اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماں و بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں ایک بڑا ہی خاص، مجرب اور طاقتور عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے 2022 کے پہلے مہینے کے صرف 8 دن ہی کرنا ہے، اور اس کی فضیلت و برکات سے آپ نے انشاءاللہ پورا سال مستفید ہوتے رہنا ہے۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو پریشان حال ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں، غموں میں مبتلا ہیں، مصیبتیں اور پریشانیاں ان کا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہے، غم و رنج کے وہ شکار ہیں، غم کا عالم ہے، تو وہ لوگ ان تمام پریشانیوں سے نجات پانے کے لیے اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ نمبر 2 پہ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کی حاجات پوری نہیں ہو رہی، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، یا مقاصد میں انہیں کامیابی نہیں مل رہی، تو وہ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اور نمبر 3 پہ یہ وظیفہ وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں جو بیماریوں کا شکار ہیں، بیماریاں ان کا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہی، ایک بیماری ختم ہوتی ہے کہ دوسری آن پڑتی ہے، تو ان تمام بیماریوں سے نجات پانے کے لیے بھی آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ آج کا وظیفہ قرآنی سورت پر منحصر ہے، اور یہ قرآنی سورت بڑی ہی فضیلت والی سورت ہے۔ یاد رکھیں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ اس حالت میں بھی کر سکتے ہیں جب ناقابل بیان اور ناقابل گمان مشکلات کے لیے، یعنی جب ہر تدبیر کے دروازے بند ہو جائیں، تو پھر بھی آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ کو کہیں بھی کامیابی کا رستہ نہ مل رہا ہو، تو اس عالم میں بھی آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر کے اللہ کی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں سے مالا مال ہو سکتے ہیں۔ بہت ہی آسان عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے، اس کی فضیلت و برکات بہت ہی زیادہ ہیں۔ آج کا وظیفہ جس قرآنی سورت پر منحصر ہے وہ ہے سورۃ الفاتحہ۔ اس سورت مبارک کو ام الکتاب، ام الشفا یا شفاء الکتاب بھی کہا جاتا ہے، اور باب قرآن بھی کہا جاتا ہے، یعنی اسے قرآن کا دروازہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت مبارک میں میرے رب نے ہر طرح کی پریشانیوں کا حل رکھا ہے، بیماریوں سے نجات کا حل رکھا ہے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، بیماریوں سے نجات کے لیے میرے رب نے یہ سورت مبارک بڑی ہی فضیلت والی قرآن پاک میں رکھی ہے، بلکہ قرآن کا ایک ایک لفظ ہم مسلمانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ رب العزت نے نازل فرمایا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو میں جس طریقے سے بتاؤں گی اسی طریقے سے کریں، اور ان تمام فوائد و فضائل سے مستفید ہوں جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ 2022 کے پہلے مہینے کے 8 دن جب آپ کا دل چاہے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، چاہے آپ پہلے کر لیں، درمیان میں کر لیں، یا مہینے کے آخر میں کر لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ صرف 8 دن کا یہ عمل ہے، اور آپ کی لاکھوں کروڑوں حاجات، دلی مرادیں پوری ہو سکتی ہیں، بیماریوں، غموں، مصیبتوں سے آپ کو نجات مل سکتی ہے۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ نماز فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان
سورۃ الفاتحہ کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب سورۃ فاتحہ کو آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ بھی توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے نماز فجر کی 2 سنتیں ادا کرنی ہے۔ 2 سنتیں ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ جانا ہے اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یعنی آخر میں جو رحیم کا میم ہوگا اس کو آپ نے لام کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اسی طریقے سے آپ نے پوری سورت مبارک پڑھنی ہے اور ہر مرتبہ آپ نے بسم اللہ ضرور پڑھنی ہے۔ 41 مرتبہ اسی ترتیب سے آپ نے سورت مبارک کو مکمل کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، آخر تک جب آپ نے سورت مبارک پڑھ لینی ہے تو پھر آپ نے جب دوبارہ دوسری مرتبہ شروع کرنی ہے تو پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سے ہی شروع کرنا ہے۔ 41 مرتبہ اس طریقے سے آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اول آخر آپ نے ایک مرتبہ درود پڑھنا ہے اور پھر آپ نے 2 فرض ادا کرنے ہیں، اور جب آپ 2 فرض ادا کر لیں پھر آپ نے اللہ رب العزت سے خصوصی دعا کرنی ہے کہ مولا ہماری حاجات کو پورا فرما، پریشانیوں، غموں، مصیبتوں سے ہمیں نجات دے، ہماری دعاؤں کو قبول شرفیت کا اعزاز عطا فرما۔ اس طریقے سے آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ بفضل خدا اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا، قبول کرے گا، آپ پر اپنی رحمت بری نظر کرم جمائے رکھے گا۔ نمبر 2 پہ یہ وظیفہ وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں جو بیماریوں کا شکار ہیں، طرح طرح کی بیماریاں انہیں لگ چکی ہیں اور میڈیسنز کھا کھا کے وہ عاجز آ چکے ہیں، تو وہ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ نماز فجر کے فوراً بعد آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سورج نکلنے سے پہلے بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ نماز فجر کے فوراً بعد آپ اسی جگہ پہ بیٹھ کر بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، اور جو لوگ نماز فجر کے فوراً بعد یہ وظیفہ نہیں کر سکتے تو وہ لوگ سورج نکلنے سے پہلے اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے 7 مرتبہ درود پڑھنا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد 70 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورۃ فاتحہ آپ نے اسی طریقے سے پڑھنی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اسی ترتیب سے آپ نے پوری سورت مبارک پڑھنی ہے اور 70 مرتبہ آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ آخر میں آپ نے اتنی مرتبہ ہی درود پڑھنا ہے جتنی مرتبہ آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ درود پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ یاد رکھیں درود ابراہیمی کی تعداد زیادہ ہو جائے تو بہتر ہے، کم نہیں ہونی چاہیے۔ 7 مرتبہ اول میں، 7 مرتبہ آخر میں آپ نے درود پڑھنا ہے۔ اگر آپ زیادہ مرتبہ پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اسی ترتیب سے وظیفہ مکمل کرنا ہے۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد اللہ رب العزت سے آپ نے خصوصی دعا کرنی ہے کہ مولا بیماریوں سے ہمیں نجات دے، اپنی جناب سے شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، اور میڈیسن سے ہماری جان چھڑوا دے۔ اپنے الفاظ میں آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی ہر دعا کو قبول شرفیت کا اعزاز عطا فرمائے گا۔ نمبر 3 پہ یہ وظیفہ وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں جن کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، حاجات پوری نہیں ہو رہی، مقاصد میں کامیابی نہیں مل رہی، تو وہ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ جانا ہے اور آپ نے 70 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اول آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 41 مرتبہ اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد کا ورد کرنا ہے۔ پھر آپ نے اول آخر درود پاک پڑھ کے اللہ رب العزت سے خصوصی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ بفضل خدا 8 دن مسلسل اس عمل کو جاری رکھنے سے اللہ کریم آپ کی ہر دعا کو قبول شرفیت کا اعزاز عطا فرمائے گا، آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی دے گا، پریشانیوں مصیبتوں سے آپ کو نجات ملے گی۔ 2022 کے پہلے مہینے یعنی جنوری کے مہینے میں جب آپ کا دل چاہے صرف 8 دن آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ پورا سال آپ اس وظیفے کے فوائد و فضائل سے مستفید ہوتے رہیں گے جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔